اے عزیز جان تو کہ یہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئی وہ غصہ کے مادہ کو دفع کرنے کے واسطے مسحل کا حکم رکھتی ہے، اور جو شخص اسے دفع نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ غصہ جب شدت اختیار کرے تو اس کو تسکین دے، اور تسکین اس کنجبین سے ہوتی ہے جو حلم کی شیرینی اور صبر کی تلخی سے بناتے ہیں، اور علم و عمل کا معجون تمام اخلاقیات کا علاج ہے۔ علم یہ ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں غور و تأمل کرے جو غصہ کرنے کی برائی اور غصہ پی جانے کے ثواب میں نازل اور وارد ہوئی ہے، چنانچہ اس کا بیان اوپر گزرا، اور اپنے دل سے کہے کہ جتنی قدرت تو دوسرے پر رکھتا ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ تجھ پر رکھتا ہے، اور حق تعالیٰ سے تیری مخالفت بہت بڑھ کر ہے۔ اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کی غضب سے کیوں کر بچے گا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے واسطے بھیجا، وہ کافی دیر کے بعد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے انتقام کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے مارتا، اور اپنے دل سے یوں کہے کہ یہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ جس طرح خدا نے چاہا اسی طرح تیرا کام ہوا، کہ جس طرح خدا نے چاہا اسی طرح تیرا کام ہوا، تیرے چاہنے کے موافق نہ ہوا، اور ربوبیت میں جھگڑنا ہے۔ یہ اسباب جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سبب سے اگر غصہ نہ ٹھہر جائے تو دنیا کی غرض پیش خود تجویز کرے، اور اپنے دل میں کہے کہ اگر تو غصہ نکالے گا تو شاید دوسری طرف سے بھی مقابلہ آ جائے اور بدلہ لے، اور اپنے دشمن کو حقیر اور ناچیز نہ سمجھنا چاہیے۔ اگر مثلا لونڈی غلاموں کی خدمت میں قصور کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، شاید کہ کچھ دھوکہ و فریب کر بیٹھے، اور غصے میں جو اپنی بری صورت بن جاتی اسے بھی یاد کرے کہ ظاہر کیسا برا اور متغیر ہو جاتا ہے، اور اس بیڑیے کی سی صورت ہو جاتی ہے جو کسی کے پیچھے پڑا ہو، اور باطن میں بالکل آگ لگ جاتی ہے اور بھوکے کتے کے مثل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ سکوت کرنا تیری عاجزی اور ذلت سے جانیں گے، اور یعنی اگر تو خاموش رہے گا تو لوگ کہیں گے کہ عاجز ہو گیا، اور تیری حشمت کے واسطے یہ امر نقصان ہے، تیری عزت اس سے کم ہو جائے گی اور لوگوں کی نگاہ میں تو حقیر ہو جائے گا۔ تو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ کوئی عزت اسے نہیں پہنچتی کہ آدمی انبیاء علیہ السلام کی سیرت اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈے۔ اگر آج لوگ مجھے خوار و ذلیل جانیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کو میں خوار و ذلیل ہوں، اور یہ اس کی مثل علمی علاج ہے، اور علاج عملی یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سنت یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ نہ ٹھہرے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے، پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سجدے کرے اور منہ پر خاک رکھے تاکہ آگاہ ہو جائے کہ میں خاک سے پیدا ہوں اور بندہ ہوں، مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک دن المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصہ ہوئے، ناک میں پانی ڈالنے کو مانگا اور فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی سے لڑائی کی اور کہا یا ابن الحمرا، یعنی اس کی ماں کا عیب کیا کہ اس کا سرخ رنگ ہے، یعنی لونڈی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے سنا ہے کہ تو نے آج کسی کا عیب کیا ماں کے سبب سے، اے ابو ذر تو جان لے کہ تو کسی سیاہ اور سرخ سے افضل نہیں ہے مگر یہ کہ تقوی میں اس سے زیادہ ہو۔ حضرت ابو ذر اس شخص کے پاس گئے اور وہ شخص سامنے آیا اور ابو ذر کو سلام کیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غصہ آتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک مبارک پکڑتے اور فرماتے کہ عائشہ کہو اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن، اے اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخش دے تو گناہ میرا اور دور کر دے غصہ میرے دل کا اور آزاد کر مجھے فسادوں کی گمراہیوں سے۔ اے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے یا سخت بات کہے تو ولا یہ ہے کہ وہ چپ ہو رہے، جواب نہ دے، مگر چپ رہنا واجب نہیں ہے اور ہر بات کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
گالی کے مقابلہ میں گالی دینا، غیبت کے بدلے غیبت کرنا یا اور ایسی باتیں درست نہیں ہے، کیونکہ ان سبوں سے تعزیر واجب آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی سخت بات کہے جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، اس میں اجازت ہے، وہ قصاص کے مثل ہے۔ ہر چند کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرا عیب اس امر کے حساب سے بیان کرے جو امر تجھ میں ہو، تو اس کا عیب اس چیز کے حساب سے جو اس میں ہے تو نہ کر۔ یہ احتساب کا طریقہ ہے اور نہ کہنا واجب نہیں ہے اگر گالی اور زنا کی طرف نسبت نہ ہو۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو آدمی جب ایک دوسرے کو برا کہیں تو جو کچھ کہیں گے وہ اسی پر ہے، جس نے ابتدا کی اسی پر ہے، حتیٰ کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے، پس اس کو کچھ جواب دیا حد سے تجاوز کرنے سے پہلے، یعنی مظلوم نے اگر ظالم کو جواب دے دیا تو اس پر گناہگار نہیں ہے جب تک یہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے حضرت خاتون جنت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ ہم میں اور عائشہ میں انصاف کا خیال رکھا کیجیے، یعنی باقی ازواج مطہرات نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں اور عائشہ میں انصاف کا خیال رکھا کیجیے کہ آپ انہیں بہت چاہتے ہیں اور ان کی طرف بہت رغبت کرتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سو رہے تھے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ سے فرمایا، اے فاطمہ، جسے میں دوست رکھتا ہوں کیا تو اسے محبوب نہیں رکھتی؟ عرض کیا کہ میں اسے دوست رکھتی ہوں۔ فرمایا کہ تو بھی عائشہ کو بہت دوست رکھ کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے ہماری سیری نہیں ہوتی، مطمئن نہیں ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے تھی، سبوں نے انہیں بھیجا۔ رسول مقبول صاحب کی محبت نے وہ مجھ سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، عائشہ صدیقہ۔ وہ آئی اور کہنے لگی کہ ابو بکر کی بیٹی ایسی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ویسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگی۔ وہ برا کہتی تھی اور میں خاموش تھی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دینے کی اجازت، میں خاموش تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دینے کی اجازت دیں تو میں کچھ بولوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو میں بھی جواب دینے لگی اور برا کہنے لگی، یہاں تک کہ میرا دہن خشک ہو گیا اور وہ عاجز آئی۔ پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے زینب، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی گفتگو میں تم ان پر غالب نہ آ سکو گی۔ تو یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا ضرورت سے بشرطے کہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ جیسا کہ یوں کہے کہ اے حمق، اے جاہل، شرم کر چپ رہے، کیونکہ کوئی آدمی حماقت اور جہل سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو لفظ بہت زشت نہ ہو یعنی برا نہ ہو، اس کی عادت ڈالے کہ غصہ کے وقت وہی الفاظ زبان پر آئے اور کوئی فحش بات اس کی زبان پر نہ آئے، مثلا بدبخت، ناکس، ناہموار وغیرہ۔ اور مثل اس کی غرض یہ کہ جب جواب دینے پر آئے گا تو حد سے تجاوز کرنا دشوار ہے، اس سبب سے جواب نہ دینا بہتر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر چپ تھے، جواب دینے لگے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، جب میں جواب دینے لگا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو چپ تھا فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو شیطان آیا اور میں نے نہ چاہا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مختلف انواع اور اقسام پر پیدا کیا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو دیر کو غصہ ہو اور خوش راضی بھی جلدی ہو، ایک ہوتا ہے کہ غصہ بھی جلدی ہو اور راضی بھی جٹ پٹ ہو، ایک آدمی ہوتا ہے جو دیر کو غصہ ہو یعنی اس میں غصہ جلدی نہیں آتا اور راضی جلدی ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ غصہ بھی جلدی ہوتا ہے اور راضی بھی جلدی ہوتا ہے۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے کہ جو دیر کو غصہ ہو اور جلد راضی ہو، اور تم میں بدتر
کہ جو غصہ کرنے میں تو جلدی کرے اور راضی ہونے میں دیر کرے.